بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَأَمَّا الَّذِينَ صُعِدُوا فَفِي الْجَنَّاتِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ پارہ 12واں سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 108۔ ارشاد ہوا، اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، بخشش والا مہینہ ماہ رمضان عطا فرمایا۔ یا خدا، ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ احادیث کے مطابق رمضان المبارک کی پہلی ہی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے صلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان المبارک میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے کو سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ مغفرت پانے والے وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ پھر جب رمضان المبارک کی 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ تلاوت کی گئی سورہ ہود کی آیت نمبر 108 سے پہلے کی چند آیات میں لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 105 میں فرمایا گیا، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یعنی کہ لوگوں کی جو 2 قسمیں بتائی گئیں ان کے بارے میں کہا گیا تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا، یعنی قیامت کے دن لوگوں کی 2 ہی قسمیں ہوں گی۔ نمبر 1 شقی یعنی گناہ گار و بدبخت اور محروم، اور دوسرے نمبر پر سعادت مند بندہ۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب لوگ جو جمع ہوں گے ان کے 2 ہی گروہ ہوں گے، ایک وہ جو شقی ہیں، دوسرے وہ جو سعید ہیں، ان کا الگ الگ انجام ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی سورہ کی آیت نمبر 106 میں، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے اور وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے، یعنی جن پر بدبختی غالب آ گئی اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا تو وہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ گدھے کی طرح چلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اس حال بے حال سے محفوظ فرمائے۔ قیامت کے دن دوسری قسم کے لوگ جو سعید ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، یعنی جو سعادت مند ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے،
اور بعض وہ گناہ گار مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، پھر انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی عطا، اس کی عنایت و رحمت ہے جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں سعادت مند کی علامت کیا ہے۔ نمبر 1، نیکی کی محبت۔ سعادت مند بندے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اسے نیک کاموں کی محبت عطا کر دی جاتی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک شخص آیا۔ اس نے جب ہمیں دیکھا تو اپنی سواری سے اترا اور پیدل چلتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 9 دن کی دوری سے آیا ہوں، مگر آیا اس طرح ہوں کہ میں نے یہ رستہ 6 دن میں طے کیا۔ میں دن میں پیاسا رہا، راتوں کو جاگتا رہا، یوں میں نے تیزی سے سفر کیا تاکہ جلد از جلد آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آنے کا مقصد اصل میں 2 سوال ہیں جنہوں نے میری نیند اڑا رکھی ہے، بس میں ان کے جواب چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسافر کا نام پوچھا تو اس نے کہا، میں گھوڑے والا زید ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ بھلائی والے زید ہو۔ پھر فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اب ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 انوکھے سوال پوچھے۔ عرض کیا، ایک ہے وہ بندہ جو اللہ پاک کو پسند ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ بندہ جسے اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ 2 انوکھے سوالات تھے جو اس نے اٹھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم نے صبح کس کیفیت میں کی تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح جب کی تو میری کیفیت یہ تھی، میرے دل میں نیکی کی اور نیک لوگوں کی محبت تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں نیکی کا کام کروں، پھر جو نیکی مجھ سے رہ گئی میں نہ کر پایا، مجھے اس بات پر دکھ ہوا، اور جو نیکی میں کر پایا، چاہے وہ تھوڑی تھی یا زیادہ، مجھے اس پر ثواب ملنے کا یقین ہو گیا۔ یعنی یہ کل 3 کام ہے۔ نمبر 1، نیکی سے اور نیک لوگوں سے محبت۔ نمبر 2، نیک کام کرنے کی چاہت۔ نمبر 3، اگر کوئی نیکی نہ پائی تو اس پر دکھ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر فرمایا، یعنی ہاں، یوں ہی بات ہے، یعنی اس شخص کی علامت ہے جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے، اور اللہ پاک کے ناپسندیدہ بندے کی علامت یہ ہے کہ اگر تجھ سے بھلائی کا ارادہ نہ کیا جاتا تو تمہارے لیے اس کے الٹ کام آسان ہو جاتے۔ پھر اللہ پاک کو کوئی پرواہ نہ تھی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہو جاتے۔ ایک روز وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کے پاس دنیاوی مال کم تھا، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس زیادہ مال نہیں ہے، لیکن ہم سے زیادہ اجر مالدار لوگ لے گئے۔ پوچھا، وہ کیسے؟ عرض کیا، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ مال والے ہیں تو راہ خدا میں صدقہ کرتے ہیں، مگر ہم یہ نیکی نہیں کر پاتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر اللہ کی کثرت کا ذہن دیا اور فرمایا کہ تسبیح پڑھنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، تم یوں صدقے کا ثواب کما لیا کرو۔ سعادت مند بندے کی دوسری علامت نیک کاموں میں جلدی ہے، یعنی یہ وہ سستی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ میں ابھی کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، ٹھہر کے کروں گا، بلکہ وہ جلدی جلدی اس کام کو کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ اسی طرح سے آل عمران سورہ کی آیت نمبر 133 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور عبادت میں خوب کوشش فرماتے، اور اس کام کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی نہ کرنا تو دور کی بات، اس میں سستی کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جلد از جلد نیکیاں کرنی چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں پوری طرح سے اس مہینے میں مستفید ہونے